بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فرقان کی 2 آیات اور ان کی تفسیری وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی، جن میں بنیادی طور پر الفرقان اور رحمان کا تعارف اور ان کی پہچان ذکر کی گئی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے آیت نمبر 2 کا، تو اس میں اللہ رب العزت کی 4 صفات کا ذکر تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت یہ تھی وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ایک خاص اندازے اور خاص پیمانے پہ رکھا۔ یہ 4 صفات تھیں آیت نمبر 2 میں۔ اگر آپ غور کریں اس مضمون پہ تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی جامع آیات میں سے ایک عظیم الشان آیت ہے آیت نمبر 2، کہ جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا گیا ہے کہ شاید کہ ایک پوری کتاب توحید کے اوپر اس ایک آیت کی وسعتوں کا احاطہ کرنے کے لیے کافی نہ ہو، کہ جو مضمون اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ اور یہی مضمون بعین ہی آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ملے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمہ هذه الآیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی ایک بچہ بولنے لگ پڑتا، یعنی اس کو ماں کی، باپ کی اور دیگر چند ایک چیزوں کی پہچان ہونے لگ پڑی ہے اور کچھ الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کرنے لگ پڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس آیت کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ ایک آیت ایک بہترین نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف، کہ جس میں جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بناتے ہیں ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لیا ہے۔ لا يخلقون شيئا، اور ان کے معبودوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لا يخلقون شيئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کردہ ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کے لیے کسی نقصان اور نہ کسی نفع کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی وہ موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ قیامت کو دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ اس کی ان کے اندر کوئی ایسی کوئی ملکیت ہے ان کے پاس۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ ایک طرف اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ جلال ہے، اور دوسری طرف لوگوں کی جو بے وقوفی اور نادانی ہے کہ دیکھو کہ انہوں نے کن لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے، کن لوگوں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ گویا کہ پچھلی آیت میں آیت نمبر 2 میں معبود حقیقی کی صفات بیان ہوئیں،
اور اب یہاں پہ معبودان باطل ان کی کمزوریاں بیان کی جا رہی ہیں، اور بالکل انداز ایسا ہے جیسے موازنہ کیا جا رہا ہے. جیسے فرمایا گیا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں وہ لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کردہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں، موازنے میں، پچھلی آیت میں اللہ کی صفت کیا تھی کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. یعنی دونوں کا موازنہ ہو گیا نا، مقابلہ ہو گیا. اور مشرکین کے بنائے ہوئے معبودوں کی حقیقت کیا بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کہ یہ اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں پچھلی آیت میں اللہ کی صفت کیا تھی؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. گویا آپ غور کریں تو اس آیت میں الوہیت کے معیار بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو ان معیاروں پہ جانچ لیں، پرکھ لیں کہ ان کے معبود الوہیت کے مقام کو پہنچتے ہیں. اگر تو پہنچتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کرو، لیکن یہ ہے کہ اگر الوہیت کے معیار اور الوہیت کی صفات کو اگر تمہارے معبود نہیں پہنچتے تو یہ تم ہوش کے ناخن لو اور نظر ثانی کرو اپنے عقیدے پہ، اور پھر اس کی عبادت کرو جو واقعی اور حقیقی الہ ہے. اس لیے یہاں آیت نمبر 3 میں اس حوالے سے 4 معیار بیان کیے گئے، یعنی الوہیت کے، معبودیت کے 4 معیار. نمبر 1 یہ بات کی گئی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، جن لوگوں کو یہ معبود بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو جو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتا، بنا ہی نہیں سکتا، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پیدا کرنے کی حقیقت کو تو سورہ حج کے آخر میں بیان کر دیا گیا، آخری رکوع کے شروع میں، کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو، یہ ایک مکھی بھی بنا سکتے. اور اب مکھی بنانا تو اگلا سٹیپ ہے. مکھی ان سے اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ واپس بھی نہیں لا سکتے. تو جو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری صفت یہ بیان کی گئی، دوسرا معیار، کہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ تمہارے معبود تو ایسے ہیں کہ وہ خود پیدا شدہ ہیں. ستارے ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، جن ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اگر بت مورتیاں وغیرہ لے لی جائیں تو خود ان مشرکوں نے بنائی ہوئی ہیں. بہرحال جتنے بھی معبود ہیں اس وقت، معبودان باطل مشرکوں کے، وہ سارے بنائے ہوئے ہیں، پیدا کرتا ہیں. یا تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں جیسے جاندار مخلوقات ہیں، یا یہ ہے کہ ان مشرکوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں جیسے بت ہیں، مورتیاں وغیرہ. لہذا جو خود پیدا شدہ ہے، مخلوق ہے، وہ الہ نہیں، مخلوق معبود نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مخلوق ہو اور وہ معبود بھی ہو، کیونکہ مخلوق فنا ہو جائے گی اور خالق فنا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ خالق ہے، اس لیے معبود ہے. جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتے. یہ معیار سیٹ کر دیا گیا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ بالکل بھی مالک نہیں ہیں اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کے اور نہ کسی نفع کے. یعنی وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا نفع نقصان دیں گے. لِأَنفُسِهِمْ کہہ کر زیادہ محتاجی اور لاغر پن ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تو دوسروں کو کیا نفع نقصان دے دیں. پہلو تو یہ ہے کہ اپنا کوئی نفع نقصان سوچ سکیں. جو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، ان کے جو معبود ہیں، وہ دوسروں کو کیا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، تو ان بتوں نے کیا بگاڑ لیا حضرت ابراہیم کا؟
تو بہرحال یہاں ان کی محتاجی اور لاغر پن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھا معیار یہ بیان کیا گیا اس آیت میں کہ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ یہ کسی بھی طرح نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، اور نہ قیامت کو دوبارہ جی اٹھنے کا، تو معبود کیسے ہوگے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے قبضے میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، جن کے اختیار میں، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ معیار سیٹ کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ چار معیار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ بھی پیدا نہیں کیا انہوں نے، تو معبود کیسے بن گئے؟ دوسرا یہ کہ خود مخلوق ہیں، تو معبود کیسے بن گئے؟ تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا نفع نقصان دیں گے؟ تو معبود کیسے ہوگے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ زندگی کا اختیار ہے، نہ موت کا اختیار ہے، تو یہ معبود کیسے ہوگا؟ تو چار معیار بیان کر دیے گئے کہ کہا کہ ان معیاروں پہ اپنے معبودوں کو پرکھ لو، اگر وہ پورا اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہی بات کرو ان کی، لیکن یہ ہے کہ اگر ان معیاروں پہ تمہارے معبود پورا نہیں اتر رہے تو پھر ہوش کے ناخن لو اور اس کی عبادت و بندگی کرو کہ جو واقعی حق رکھتا ہے کہ وہ الہ ہو، جس کی یہ صفات ہیں جو آیت نمبر 2 میں بیان کر دی گئی۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 4 میں اور 5 دو آیتوں کے اندر مشرکین کے قرآن پر کیے جانے والے اعتراض ذکر کیے گئے، آیت نمبر 4 اور 5 میں، اور پھر آیت نمبر 6 میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ 3 آیتیں آئندہ سبق میں بیان کریں گے کہ جن میں قرآن پر کیے جانے والے اعتراض ذکر کیے گئے کہ مشرکین نے قرآن پر کیا کیا اعتراض ذکر کیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اصل دلیل قرآن ہے۔ مخالفین جو ہیں جتنی بات یا جتنی مخالفت قرآن کی کرتے ہیں اتنی کسی اور کی نہیں کرتے۔ 14 سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ہماری دلیل کا، ہماری حقانیت کا، ہم مسلمانوں کی اصل بنیاد ہی قرآن ہے۔ اگر قرآن پہ انگلی اٹھا لی جائے، نعوذ باللہ قرآن کو مشکوک قرار دے دیا جائے اور قرآن کے اوپر جو ہے وہ شبہ ڈال دیے جائیں، مسلمانوں کو یا دیگر لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے، تو ہماری تو بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ اس لیے مخالفین شروع سے لے کے آج تک جب بھی حملہ کریں گے قرآن پر کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں اللہ رب العزت نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ 2 اسباق میں یہ دونوں ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد